رزق کا تعلق انسان کی محنت کے ساتھ نہیں ہے. رزق کا تعلق انسان کے تقوی کے ساتھ بنیادی طور پہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچ کے چلے گا. میری تو دکان پہ ٹی وی اور ڈش لگے ہوں گے تو میں کیسے بچوں گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو رزق کا تعلق صادق بازار کی دکان سے نہیں ہے. یہ ایک کمزور صبر ہے. آئے میں اس مختصر سی 2-4 منٹ کی تمہیدی گفتگو اس میں عرض کروں کہ رزق کا تعلق تقوی سے ہے. نمبر 2 رزق زیادہ کرنا ہے. اس کا تعلق مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے سے ہے. آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ میرے گھر کا وفاقہ نہیں ہو سکتا میں نے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی. وہ مغرب کے بعد روزانہ پڑھتے. ہو نہیں سکتا رزق نہ ہو جائے. ثابت بازار کی دکان اور 10 مربع زمین یہ رزق کا یاد رکھیں کمزور صبر ہے. طاقتور صبر استغفار ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. استغفار پہ کتنے انعامات ہیں. بارش برسے گی، باغات ہوگیں گے، مال میں اضافہ ہوگا. ایک استغفار پہ ہمارے یقین کمزور ہو گیا. رزق کا تعلق صلہ رحمی سے ہے. ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا رزق فراخ ہو جائے اور جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے. چاہتے ہیں یہ 2 باتیں وہ ہیں جس کے پیچھے ہر بندہ بھاگ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے رزق فراخ ہو، تنگی نہ ہو. نمبر 2 عمر لمبی ہو جائے تو کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیں گے، عمر لمبی فرما دیں گے. آج میں نے دکان تو 4 شٹر والی بنائی ہے لیکن جو رزق کا دروازہ تھا وہ میں خود بند کر چکا ہوں. اور پھر مجھے آگے کہتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤ ہمیں تعویذ مل جائے. رزق بند کر دیا ہے کسی نے نہیں بند کیا، انہوں نے خود بند کیا ہوا ہے. وہ اپنے بھائی اور بہن سے ناراض ہے، اپنے رشتے دار سے ناراض ہے. رزق کا دروازہ تم نے خود بند کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو گے رزق بڑھے گا. تم نے وہ دروازہ بند کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم استغفار کرو رزق بڑھے گا. تم نے وہ دروازہ خود بند کر لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا واقعات پڑھو. مجھے پورا سال ہو گیا میں نے سورہ واقعہ ہی نہیں پڑھی. جو رزق کے دروازے تھے وہ تو میں نے خود بند کر دیے. اور میں سوچ رہا ہوں کہ بڑی دکان ہے پھر بھی کام نہیں چل رہا، گھر میں پھر بھی پریشانیاں ہیں.
پھر بھی کھینچا تانی ہے، سکون نہیں ہے. دروازے تم نے خود بند کیے ہیں، کھولو ان کو. میرے نبی کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، میرے وجود میں شک ہو سکتا ہے، میرے نبی کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا. صلہ رحمی سے رزق بڑھ کے رہے گا، ہو نہیں سکتا تم کو. اور ایک اور بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق میں دیتا ہوں. رب میں ہوں. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جو بتدریج پالتا ہے، بتدریج، آہستہ آہستہ پروان چڑھاتا ہے، رزق کا انتظام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رزق میرے ذمے. تو جب رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے تو وجہ سے سمجھنے والی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوگا تجھے موت نہیں آ سکتی. کہو بے شک. اور جب انسان مرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے دروازے پہ ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے اس کا رزق تو کم نہیں کیا. آپ ذرا میرے سوال کا جواب دیں. رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور جب تک رزق پورا نہیں ہوگا موت نہیں آ سکتی. تو پھر میں حرام سے کیوں ڈھونڈتا ہوں؟ شک ہے، اللہ کے شک ہے. رزق تو مجھے پورا ملنا ہے، پھر میں حرام کو کیوں جاتا ہوں؟ پھر میں گاہک کو 2 نمبری کیوں کرتا ہوں؟ پھر میں 2 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کے کیوں بیچتا ہوں؟ پھر میں بہن کی وراثت پہ نظر کیوں رکھتا ہوں؟ پھر میں دوسرے کا پانی کیوں مارتا ہوں؟ میرا رزق تو مجھے مل کے رہنا ہے. ایک واقعہ اس موقع پہ میں سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسی دوسرے بازار میں گئے، شہر میں. جب اندر گئے جس کو ملنا تھا تو باہر ایک اجنبی سے کہا میرے گھوڑے کی رکھوالی کرنا. اندر تشریف لے گئے. جب باہر نکلے تو کوئی جو اجنبی تھا وہ گھوڑے کی زین چرا کے فرار تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان، اب کیا کروں؟ اس کے بغیر تو لمبا سفر مشکل ہے، زین کے بغیر گھوڑے کے. اسی بازار میں گئے تو انہی کی زین ایک دکان میں پوچھا کتنے کی دو گے؟ اس نے کہا 4 دینار کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 4 دینار دیے. پھر پوچھا سچ بتا تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ کتنے میں بیچ کے گیا؟ اس نے کہا کہ 2 دینار کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب میں اندر گیا ملنے اس اجنبی کی گھوڑا حوالے کر کے تو یہ سوچ کے گیا تھا یہ میرا گھوڑا کی رکھوالی کر رہا ہے، جب میں واپس آؤں گا اس کو بطور مزدوری 2 دینار دوں گا. اس کو 2 دینار ملنے تھے. سمجھیں ہماری ساری زندگی اس چکر میں گھوم رہی ہے. اس کو 2 دینار ملنے تھے، بے صبری کی، حرام سے لیے، صبر سے لیتا تو حلال سے لیتا. رزق پورا ملنا ہے، زیادہ نہیں. تو حلال سے لو کہ حشر انبیاء کے ساتھ ہو، پھر حلال سے لو کہ رزق میں برکت ہو، پھر حلال سے لو کہ عرش الہی کا سایہ ملے. ملنا پورا ہے. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا قارون آ جائے، جتنا
جتنا رزق لکھا ہے ملنا خود نہیں ہے. انسان سمجھتا میں ہیرا پھیری کر کے زیادہ کما لیتا ہوں، دھوکہ ہے. اتنا ضرور ہے وہ اپنی قبر کو خالی کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جسم حرام سے پلا وہ جہنم میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو منصوبہ بندی کرواتے ہو، اولاد کم ہو، رزق کہاں سے پورا ہوگا، عجیب نعرہ لگایا جاتا ہے. ایک سکول والے کو پتہ ہے کہ میں کتنے بچوں کو داخل کرا سکتا ہوں، میرے پاس کتنی گنجائش ہے. جس پوری دنیا کا رزق اللہ نے دے رہا ہے، اللہ کو نہیں پتا دنیا میں کتنے انسان آ سکتے ہیں جن کو پال سکتا ہوں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں رزق بھی ہم دیتے ہیں. رزق کے چکر میں پریشان نہ ہو، آخرت کے چکر میں پریشان ہو، رزق تمہیں پورا ملے گا. معتدل کوشش کرتے رہو.